ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ذرا قریب ہو جاؤ میرے ساتھی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بھائیو، عزیز بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دعوت کی اونچی اور عالی محنت کے نسبت پر یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تربیت کر 40 سال کے بعد مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہ بتا رہے تھے، نظام الدین مرکز میں صرف 2 نبیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ماموں اور بھانجے کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبیاں ہیں سب کو 40 سال کے بعد نبوت ملی بولے، اور سارے نبیوں کو اللہ تربیت کر نبوت کا کام دیتا تھا۔ دوست بزرگوں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گے کم ہے، نہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ ہمارے اندر کوئی قابلیت ہے، نہ ہماری کوئی تربیت کیا، بس اللہ نے ہم کو اتنے بڑے کام کے لیے قبول فرما لیا۔ ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور اطاعت کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ ابھی حیدرآباد کے اندر کنز العلوم میں جوڑ ہوا، ہم جانتے ہیں ہر 3 مہینے ایک مرتبہ نظام الدین مرکز کو پورے ہندوستان کے اعتبار سے بلکہ عالم کے اعتبار سے، اس مرتبہ نظام الدین میں ہم لوگ تھے، 32 ملکوں کی کارگزاری ہوئی، 30 پر 2 ملک والے آئے تھے، الحمدللہ ان کی کارگزاری ہوئی۔ تو عالمی مشورہ بنا دیا گیا ہے ہر تیسرے مہینے کو نظام الدین کے اندر، اور جن ملکوں کو جو ہے ویزا آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے وہ لوگ ہر تیسرے مہینے میں نظام الدین آ کر ان کی کارگزاری سناتے ہیں اور وہاں کے تقاضے لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے مختلف صوبوں سے، پورے ہندوستان سے جو ہے کام کرنے والوں کا عملہ نظام الدین ہر تیسرے مہینے کو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آتے ہی ہمارے مرکز ملے پلی والے ہم کو بلا کر، ہمارے اضلاع کے جو ہے ذمہ داروں کو آندھرا اور تلنگانہ کے بلا کر جو ہے وہاں کے فکریں، وہاں کی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہاں سے آتے ہی ہم لوگ ہمارے ضلع کے پورے منڈلوں کو بلا کر یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ بات جو نظام الدین سے چلتی ہے، یہ خریے تک اور ہر فر تک بات پہنچنا ہے، اور یہ بات امانت ہے دوستو، اور دین سراسر امانت ہے، اور دین کی بات کو پہنچانا بھی امانت ہے۔ اس لیے ہمیں بات کو غور سے بھی سننا ہے، اور مفتی حسام الدین صاحب دامت برکات بتا رہے تھے، کسی بھی بات کو محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں بولے، بات کو محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک آدمی عمل کرنا، دوسرا اس بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 2 کاموں سے بات محفوظ ہو جاتی ہے، آدمی بھولتا نہیں اسے، تمہیں کتابوں میں لکھ لو یا کیا بھی کر لو، لیکن وہ یاد ہو جانا بولے تو ایک کام کیا کرنا، اس پر عمل کرنا، جو بول رہی اس پر عمل کرنا، دوسرا کیا کرنا، وہ بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ تو نظام الدین کی بات جو کہی جا رہی، ہمارے صوبے والے ہم کو جو بات بتا رہے، اس کو ہمیں سب سے پہلے زندگی میں عملی طور پر لانا ہے، اور اس بات کو دوسروں تک، یہاں جو موجود نہیں وہاں تک اس بات کو پہنچانا ہے، ہر مسجد وار جماعت کے ہر فرد کو، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں یہ بات پہنچانا ہے۔ سب پہنچے گا بھی انشاءاللہ۔ ہفتے کے دن عصر میں بات شروع ہوئی، ویسا تو ظہر کے بعد جو ہے ہفتے کے دن پورے ہندوستان کے مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور عصری طلباء، کالجوں میں اور ہاسٹلوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء کی کارگزاری ہوتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکات ہو اور تھوڑے بزرگاں بیٹھ کر جو ہے کارگزاری سنتے ہیں عصری طلباء اور مدارس کے طلباء کی۔ عصر سے الحمدللہ ہمارا جوڑ شروع ہو جاتا ہے۔ تو عصر میں مولانا عبدالستار صاحب دامت برکات ہو کی بات ہوئی، اس کے اندر بہت سارے باتیں آئیں۔ اس میں ایک بات یہ بتا رہے تھے کہ ہر تیسرے مہینے میں جو نظام الدین کو بلایا جاتا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پوری امت وحدت کلمہ اور وحدت فکر پر جمع ہو جائے۔ ہمارے بڑے اس دعوت کی محنت سے ہی چاہتے ہیں کہ پوری امت وحدت کلمہ اور وحدت فکر پر جمع ہو جائے، اسی لیے ہر تیسرے مہینے میں بلا کر وہاں کے فکروں کو جو ہے تازہ کیا جاتا ہے۔ تو بتا رہے تھے پرانوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے، پرانے حضرات کی زندگی ہمارے نمونہ ہوتی ہے، ان سے ملتے رہنا، ان کے ساتھ رہنا، پرانوں کے ساتھ جتنا مل کے رہیں گے، ان کے ساتھ میں رہیں گے تو ہم کو کام کی جو ہے نوعیت سمجھ میں آتی، کام کی جو ہے اونچ نہیں سمجھ میں آتی، اور کام میں آدمی صحیح طریقے سے کرنے والا بنتا۔ تو بڑوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے، یعنی نظام الدین جاتے آتے رہیں گے، وہاں کے بڑوں کے باتوں کو سنتے رہیں گے تو ہمارے اندر کام کی صحیح
جو ہے طریقہ اور کام کو صحیح کرنے کا نہج ہم کو سمجھ میں آتا. اس کے ساتھ ایک بڑی بات بتائے کہ ذاتی کاموں کے لیے کبھی بھی تبلیغ کو استعمال مت کرو. بولے ذاتی کاموں کے لیے ایک آدمی زمانے سے کام میں چل رہا, تبلیغ والا بول کے مشہور ہے کہ ہمیں تبلیغ کو صرف دعوت کے حد تک ہی رکھنا ہے, اس کو ذاتی کاموں میں استعمال نہیں کرنا. اس میں ایک چھوٹا واقعہ سنا ہے, شاید آپ لوگ پہلے بھی سنے ہوں گے, کہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا جو ہے جوتا جو پہنتے تھے پیروں میں وہ ٹوٹ گیا تھا, اسے سلانے کا تھا. تو ان کے خادم کو بولے کہ جا کر سلا کر لا جا. وہ موچی کے پاس گیا, سلانے والے کے پاس, چمبر کے پاس گیا. تو وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی, یعنی آدمی زیادہ تھے. اب یہ ٹھہر گئے, اب حضرت سلا کو لاؤ بولی. تو اس نے آگے بڑھ کر بولا کہ ارے میاں یہ حضرت کا جوتا ہے, جلدی سی کے دے. بولا کیا بولا, یہ حضرت جی کا جوتا ہے, جلدی سی کے دے. جیسا حضرت جی کا نام سننا تھا انہوں فوراً جو ہے جوتا لیا, فوراً اس کو سی دیا, اس کا دے دیا. تو یہ آدمی پیسے نکال کر دینے گیا, آنے دو آنے کچھ ہوتے تھے اس زمانے میں, وہ دو آنے دینے گیا. تو بولا نہیں حضرت جی کا جوتا بھائی میں پیسے نہیں لیتا, لے کر جاؤ. بولا اب یہ آدمی لے کر آ گیا, لے کر آ کر بولا حضرت اللہ کا فضل لگا, کام جلدی بن گیا. تو کیا ہوا, تو بات سنایا کہ میں گیا تھا, وہاں بھیڑ تھی, میں نے آپ کا نام لیا کہ حضرت جی کا جوتا ہے, تو اس نے جلدی سی کر دے دیا. اور میں پیسے دینے گیا تو اس نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا. تو حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈی سانس لے بولے کہ میاں تو نے تو تبلیغ کو دو آنے میں بیچ کر آ گیا. بولے تبلیغ کو تو نے بیچ کر آ گیا دو آنے میں. یعنی ہمارے بڑے اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کوئی تبلیغ کا نام, دعوت کا نام لگا کر کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کر لے. لیکن آج اللہ معاف فرمائے یہ چیز بہت دیکھنے میں آ رہی کہ آدمی کام کو اغراض کی وجہ سے کر رہا. ہمارے اندر کوئی اغراض نہ ہو, صرف اللہ کے لیے کام کریں. تو بولے تبلیغ کو تو بیچ کر آ گیا. تو اس لیے دوستوں بزرگوں, ہمیں کوئی سا بھی دنیا کا کام, چاہے ہماری ذاتی کام ہو, کوئی سا بھی کام ہو, ہمیں تبلیغ کو بیچ میں نہیں لانا, دعوت کو بیچ میں نہیں. دعوت صرف اللہ کے لیے ہے, خالص اللہ کے لیے کرنا, تو پھر اللہ کی مدد میں براہ راست ہمارے ساتھ ہوتی. تو اس لیے یہ بات بتائے کہ دعوت کو جو ہے ہمارے ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا. اور نبوت والی مزاج کو پیدا کرنا, کام جو ہے نبوت والے مزاج سے چلتا, کیونکہ کار نبوت والا کام ہے, نبوت والے مزاج سے چلتا. اگر کوئی منکر ہو رہا تو اسے حکمت کے ساتھ روکنا. خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے, لیکن منکرات کو روکنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے علانیہ یہ نہیں کرنا, بلکہ حکمت کے ساتھ پوری کوشش کرنا کہ ہمارا کام صرف معروفات کی دعوت ہی نہیں, معروفات یعنی نیک کام کے دعوت دیتے ہوئے گناہ یعنی برائیوں سے روکنا بھی ہمارا کام ہے. تو منکرات کو بھی بڑی حکمت کے ساتھ روکنا. اس کے بعد جو ہے دوسرے بزرگ جو مولانا جمشید دعوت کو غالباً بتایا کہ اللہ نے ہمیں قرن اول کا ہیرا دیا ہے. یہ کام کیا ہے, الیاس صاحب فرما دیتے قرن اول کا ہیرا ہے. بہت اونچی محنت ہے, نبیوں والی محنت, انبیاء کا رسو محنت, بہت اونچی محنت ہے. اس کی قدر کرنا, اس محنت کی ہمیں قدر کرنا. یہ محنت پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے. یہ محنت کوئی ایک شعبے کی نہیں, بلکہ اس محنت سے تو اللہ پورے دن کو زندہ کرتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے بڑے, یہ محنت ام الفرائض ہے, دعوت کی محنت ام الفرائض ہے. بولے تمام فرضوں کو زندہ کرنے والی محنت ہے. اس کی بڑوں کے اور اس کام کو بڑوں کے سرپرستی کے ساتھ کرنا. جیسا ابھی ہمیں سنے, ہمارے پاس شخصیت پرستی نہیں دوستوں کو. یہ آج لوگ آج کل جو ہے اللہ معاف فرمائے چکے بدنام کر رہی, چونکہ کیا کیا بولتی, کام کرنے کا ارادہ نہیں رہا تو کیا کیا بولتے رہتی. ارے تمہیں جو ہے شخصیت پرست ہے, تم وہ ہے. یہ ہرگز ہمیں کسی کو شخصیت پرست کی دعوت نہیں دیتے. یہ کام تو سرپرستی کا کام ہے. ہمیں بڑوں کی بات, بڑے جو بات بتا رہے وہ بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہے. ہمارے بڑے جو بھی ممبر سے نظام الدین کی بات بتاتے ہیں دوستوں کو, وہ پوری سنت اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے. تو اس کے لیے ہمیں اس کام کو سرپرستی کے ساتھ کرتے رہنا ہے, پوچھ کر کرنا کام کو. کام میں پوچھ پر اپنی مرضی سے نہیں. دیکھو تجربات والے کام میں چلتے نہیں. بولے یہ بار بار ہمارے بڑے بولتی, تجربات والے تو سنت کے دشمن ہے. بولتی سنت کے مخالف ہے, سنت کے دشمن ہے. بولتی ہمارے کام میں تجربات نہیں, بلکہ ہمیں تو بڑوں سے پوچھ کر کرتے رہنا چاہیے. اور اس کام سے جتنا ہمیں کام میں جو ہے اطاعت کے ساتھ, سرپرستی کے ساتھ پوچھ کر کرتے رہیں گے, ہم کو اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا. دعوت تو اللہ کے قرب کا یقینی سبب ہے. بولے ہمارے بڑے بابا فرماتی دعوت اللہ کے قرب کا یقینی سبب ہے. تو اس سے ہمارے کو اللہ کا قرب ملتا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا, ہمیں کام کو یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اطاعت کے ساتھ بڑوں سے پوچھ کر مان کر جو بول رہے وہ ہمارے ذہن کو اس میں دخل نہیں دینا, ہمارے عقل کو دخل نہیں دینا. بڑوں کی بات کو مان کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا, اللہ ہم کو آگے بڑھاتا. اس کے بعد بھائی مرسلین صاحب اجتماع کے بارے میں بولے. اجتماع کی تاریخ طے ہو گئی تو تاریخ طے ہوتے ہی اجتماع شروع ہو گیا. بولے ہمیں کیا سمجھتے ہیں
जनवरी के 23, 24, 25 को इज्तिमा है, तो इज्तिमा अभी जनवरी को है वो समझते रहती। तो हजरत बता रहे थे, निजामुद्दीन के अकाबिर हजरत बता रहे कि बोले इज्तिमा की तारीख तय हो गई तो इज्तिमा शुरू हो गया, बोले इज्तिमा शुरू हो गया। क्या मतलब इसका? तो हमें इज्तिमा के उन्वान को सामने रखकर ऐसा माहौल हमें बनाना, हमारे महल्लों में, हमारे मस्जिदों में, हमारे गाँव में, हमारे हलकों में और हमारे हर जगह पर ऐसा माहौल बनाना कि दावत का माहौल हो, इबादत का माहौल हो, हर एक जना दावत दे रहा, हर एक के जबान पर है कि अजी इज्तिमा है कड़पे के अंदर, 4-4 महीने वाले जाना है, अजी 4 महीने की जमातें तैयार कर जाना है, हर एक के जबान पे एक बात हो, चलते फिरते आते जाते उठते बैठते सबके जबान पर। और इबादत का माहौल, लोग बोल रहे मस्जिदों को जा रहे, महल्ले वाले क्या भाई नमाजें पढ़ जा रही, क्या बात है, अरे कड़बे में इज्तिमा है तो भाई उसकी फिक्रें हो रही, उसकी मेहनतें हो रही। तो एक ऐसा माहौल बन जाना, हालांकि इज्तिमा है जनवरी में, लेकिन उससे पहले हमारे महल्ले में, हमारे मस्जिदों में, हमारे हलकों में, हमारे इलाकों में पूरे लोगों के अंदर इसी बात का चर्चा हो जाना, एक माहौल बन जाना कि हर एक आदमी को इज्तिमा को। और इसके साथ हमारा माशिरा भी सही हो जाना। इज्तिमा अगर तय हो गया तो जब इबादत का माहौल और दावत का माहौल बन गया, माशिरा भी बन जाता कि हमारा पाकीज़ा माशिरा है, माशिरा भी हमारा सही हो। औरतें कोई घर से निकल रहे बगैर महरम के ना निकले और ज़रूरत के वास्ते निकले, ज़रूरत के बगैर घर से ना निकले, इस तरीके से हमारा माशिरा भी बन जाना। और खुरूज भी बढ़ जाना, 3 दिन की जमात जारी, एक जमात जारी रवानी की आदत हो गए, अब जमात वापस आ गई, उसकी वापसी की बात हो रही, फिर एक जमात जारी, अरे क्या हो रहा भाई, अरे इज्तिमा है कड़बे का, जमातें निकल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 दिन की जमात निकल रही, छिल्ले की जमात निकल रही, 4 महीने की फिक्रें हो रहे, उसूलें हो रहे, मतलब खुरूज भी बढ़ जाना। बोले 3 दिन की जमातें कसरत से निकालो। बल्कि हमारे हजरत तो फरमा रहे इज्तिमा का उन्वान से जितने हमारे 4 महीने लगाए सो साथी हमारे इलाके में है, वो सारे साथियों को हरकत में लाओ, बोल रहे हरकत में लाओ, और ऐसा हरकत में लाओ उनको आमाल से गुजारते हुए इज्तिमा में शरीक कराओ, बोल रहे आमाल से गुजारते हुए इज्तिमा में शरीक कराओ। तो फिर वो इज्तिमा में आकर बात सुनकर वहां के तकाज़ों को पूरा करने वाले बनती। सिर्फ हमें इज्तिमा के लिए बुला कर ला लिए तो दोस्त बुजुर्गों बयान सुन लेती और वहां के इंतजामात को देखती, अरे खाना अच्छा पकाए थे, वो उसमें ऐसा था, ये टेंट ऐसा डाले, वो लेटरिन ऐसा बनाए, वो बाथरूम ऐसा रहे, वो था, वो उसकी तारीफ कर लेती, आ जाती। नहीं, हमारा अमला जितना भी इज्तिमा में शरीक हो रहा, जो भी लोग इज्तिमा में जा रहे, उनको पहले आमाल दावत से गुजारते हुए इज्तिमा में लेकर जाएंगे, तो इज्तिमा में बैठेंगे, बात को सुनेंगे और तकाजे जो बड़े हमारे बोलते तकाजों को पूरा करने वाले बनेंगे। और वहां से नगद जमातें, हालांकि गए थे 3 दिन के वास्ते, लेकिन नगद 4-4 महीने के लिए वहां से जमातें बनकर चल जाएंगे, तो हमारा खुरूज भी बढ़ जाना। बोले हर एक को मेहनत में लगाना। खुश नसीब है वो जो इज्तिमा की मेहनत में लग गया, खुश नसीब है वो जो इज्तिमा की मेहनत में लग गया। इंतजामी उमूर असल नहीं है, इंतजामी उमूर असल नहीं, वो तो क्या है आसानी से हो जाती, काम असल है, काम असल है, इज्तिमा का काम असल है, इंतजामी उमूर असल नहीं। बदर में, वहद में और दूसरे जो गज़वात में जो अल्लाह की मददें आई हैं दोस्तों, वो इंतजामी उम्र की वजह से नहीं आए, काम की वजह से आए। बोले वहां पर इंतजाम कुछ भी नहीं थे, लेकिन काम था, तो उसकी वजह से अल्लाह ने मददें करके दिखाए और फरिश्तों को अल्लाह नुज़ुल कर जो है मदद कर दिखाया, गैबी निजाम जो हरकत में आया। तो बोले जो मदद अल्लाह की आती है वो इंतजामी उम्र के अच्छे करने की वजह से नहीं, बल्कि काम की कुर्बानी को बढ़ाने की वजह से अल्लाह ताला इंतजामी उम्र को भी आसान करा दी और अल्लाह की मदद आ जाती। बोले और इस्तेमाल के अंदर खासकर मालियात से अपने आप को बचाना, बोल रहे माल से अपने आप को बचाना, शोहरत से भी बचाना। आजकल तो अल्लाह माफ फरमाए, हजरत बड़ी जो है इसके साथ बता रहे हमारे बड़े निजामुद्दीन के बुजुर्ग पूरे के पूरे, भाई हमारा काम 500 साल आगे हो लेकिन उसकी शोहरत 500 साल पीछे हो। बोले आजकल जर्रा क्या तो मैदान साफ कर दिए, वीडियो आ जा रहा, अब उसको जो है ग्रुपा में डाल रहे और हर एक जना देख रहा। अल्लाह माफ फरमाए, ये तो हमारा काम का उसूल है ही नहीं। बोले ये तो बिल्कुल गलत चीज है, अल्लाह माफ फरमाए। तो सुर्गो इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। हमारे काम में शोहरत नहीं, हमारे काम में तो असल मेहनत है। बोले असल मेहनत है, कुर्बानी है, मेहनत है, मुजाहिदा है, ये शोहरत हमारे काम में नहीं। दूसरे लोग जो शोहरत के सब क्या करती कर लेती, लेकिन दावत के काम में शोहरत नहीं। हमें तो काम करना है बस अल्लाह के वास्ते, अल्लाह देख रहा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए बोले ऐसे चीजों से भी हमें इस्तेमाल को बहुत बचाना है। उसके बाद बंजर बस्तियों के ताल्लुक से बात हुई। बंजर बस्तियों की मेहनत की फिक्र दिलाई गई। लंबे वक्त की जमात बंजर बस्तियां यानी जो कमजोर बस्तियां हैं, जो हमको मशवरे से दिया गया है। अभी सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली मरतबा हमारे मशवरे के अंदर दोस्तों बुजुर्गों आज कमजोर इलाकों की कारगुजारी सुने कि वाकई
ہماری جماعتیں جو جا کر محنت کر رہی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں، کیسی کیسی محنت کر رہے ہیں، ایسے ایسے کارگزارے ہم سنتے ہیں جماعت آنے کے بعد بھائی 30,000 40,000. ابھی ایک جماعت کام کر رہے گوپالا پورم میں، بولے 40,000 روپے خرچہ آئے ایک آدمی کا، حالانکہ جماعت کا خرچہ تھا 5,000، لیکن ایک ساتھی 40,000 خرچہ کرے. لوگ کر رہے خرچہ، لوگوں کو جوڑ رہے، کھلا رہے، دسترخوان وسیع کر رہے، لوگوں کو بلا رہے، تو اس سے کیا ہے دلجوئی ہو رہی اور لوگ قریب ہو رہے اور کام کے شکلیں پیدا ہو رہے اور لوگوں کے اندر جو ہے ابھی ہمارے پاس بھی قریب میں جو ہے فکر کرے تو الحمدللہ لوگوں کو جا کر ہدیے دیے. ارے 3 دن کی جماعت میں مسورات کے کثیر تعداد میں نکل کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے بولے کہ بھائی جماعت یعنی کمزور علاقوں کے اندر، بنجر علاقوں کے اندر جماعتیں کیسے جانا، اس کے تعلق سے فکر دلائی گئی. لمبے وقت کے لیے جانا اور پرانے ساتھی ہونا جماعت کے اندر، اور کھلے خرچ کے ساتھ جانا، کھلے خرچ کے ساتھ جانا، اور ایک ایک علاقے میں جم کر کام کرنا. دیکھو ایک بات ہمارے بڑے بتاتی ہیں، ایک علاقہ دیے کام کرتے رہتی، کام کرتے کرتے ایک جنے کے دل میں یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا کرتے ہیں، ارے اب یہاں تو کر لے، وہ منڈل کو جائیں گے، وہ علاقے کو جائیں گے، وہاں ذرا کیا تو کام اچھا رہتا کہ وہاں چل جاتی. بولے وہاں جو جانا یہ شیطان کی طرف سے اچک لینا ہے. بولے ایک ایک علاقے میں جم کر کام کرنا. اس وقت نظام الدین سے بات کہی جا رہی، ایک چھلے کی جماعت ہے تو ایک ماہانہ مسجد وار جماعتوں کا جوڑ جو حلقے میں ہوتا، اسی حلقے میں اس کا پورا چھلا لگ جائے. بولے 10-12 مسجدوں کا، 15 مسجدوں کا جو ماہانہ جوڑ ہونے کا ہمارا جو سینٹر ہے، یا ہمارے حساب سے یہاں کے حساب سے وہ سینٹر کے اندر یا کوئی ہمارا حلقہ ہے، 12 مسجدیں حلقے کے اندر ہے یا 15 مسجدیں ہیں یا 10 مسجدیں ہیں، ایک چھلے کی جماعت اسی 10 مسجدوں میں کام کر کر وہاں پورے کام کو جمانا. ہمارے جماعتوں کا نکلنا صرف پھرنے کے لیے نہیں دوستوں کو، خالی وہاں 3 دن کرے، وہاں 4 دن کرے، وہاں 2 دن کرے، وہاں گئے خالی گواں پھر لے رہے نہیں. ہمارا کام تو جماعتیں نکل کر مسجدوں میں ٹھہر کر ہر لائن سے کام کو جمانا ہے، ہر لائن سے وہاں مستورات کے کام کو جمانا، طلباء کے کام کو جمانا، اور وہاں سے خروج کی فکر دلانا، اور 5 عام مال کے ساتھ مسجد جماعتوں کو مضبوط کرنا، مسجد کی 24 گھنٹے کی آبادی کی فکر کرنا. پورا کام اس مسجد میں جما کر کام میں ساتھیوں کو لگا کر پھر ہمیں دوسرے علاقے کو جانا. اصل وہ ترتیب ہے. آج کل اللہ معاف فرمائے ایک چھلے کی جماعت آتی رخ بولتی میں 20 دن ایک میں 20 دن وہ منڈل میں 20 دن یہ منڈل میں. یہ ہمارا کام کے اصول نے بولے، یہ ہمارے بڑے ایسا نہیں چاہ رہے. بولے ایک ایک علاقے میں جم کر کرو. دیکھو جب تک آدمی پر کچھ حال نہیں آتا، کچھ یعنی کچھ جو ہے آدمی کو کچھ مجاہدہ نہیں ہوتا، تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کیسے ہوتی بولو. صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کی محنت ہمارے سامنے نمونہ ہے. صحابہ کیسے قربانیاں دے، کیسے محنت کرے، پھر اللہ کی مدد بھی دیکھنے والے بنے. تو آج بھی وہی اللہ کی مددیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قربانیاں ہمیں پیش کرے، اللہ کو وہ مجاہدہ دکھائیں، وہ قربانی کریں، تو پھر اللہ کو ترس آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. تو اس لیے بولے ایک ایک علاقے میں جم کر کام کرنا. اور جماعت جو بھی ایسے علاقوں میں جاری 2 مرتبہ 3 مرتبہ مستقل کے روانگی کی آداب ہونا. روانگی کا آداب آیا آدھا گھنٹہ بول ڈالے چلے گا، ایسا نہیں. ایک ساتھی بولے روانگی کا آداب، پھر دوسرے ساتھی پھر دوسری مرتبہ بولے، پھر ایک دن مستقل مراکز میں رہ کر. الحمدللہ ہمارے پاس بھی جو بنجر علاقوں میں جا رہے وہ ملے پلی والے بلا رہے، وہاں پر الحمدللہ ہمارے کو جو ہے باقاعدہ جو ہے ہدایت دے رہے. ہمارے ساتھی سن کر جو ہے پھر علاقوں میں جا کر کام کر رہے. تو ہمارے بھی مرکز کے اندر اسی واسطے بولتی ہیں بھائی جہاں سے بھی جماعتیں نکل رہے اپنے مرکز سے گزر کر جانا، کیونکہ یہاں پر آئیں گے مختلف جو ہے لوگوں سے جو ہے روانگی کے آداب ہوں گے، بات سنیں گے تو بھی وہاں جا کر کام کرنے والے بنیں گے. تو اسے 2 3 مرتبہ روانگی کی بات ہو اور مستقل بات ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے، اور پھر واپس آنے پر اس کی پوری کارگزاری کی بات ہو، اس کی کارگزاری لیں اور واپسی کی بات بھی کریں. جو بھی جماعتیں ایسے علاقوں میں کام کر آتی ہیں، چھلا ہو 4 مہینے ہو، واپس آنے کے بعد ان کی پوری کارگزاری بھی لینا اور ان کو پوری واپسی کی بات بھی سمجھانا. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو ہمارے سے اللہ معاف فرمائے جو چوک ہو رہی، جو ہم سے جو ہے کمزوری ہے، وہ کیا ہے؟ جماعت آنے سے پہلے دوسری جماعت کو بھجا دینا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ان کے خلافت کے زمانے میں جو جماعتی علاقوں میں جاتے تھے، وہ جماعت آنے سے پہلے مدینہ منورہ سے دوسری جماعت جاتی تھی، ان سے ملاقات کر کر کہاں تک کام کرے اور کتنا کام ہے پوچھ لے کر وہ جماعت کو مدینہ واپس بھیجتے تھے. پھر یہ جماعت کام کو وہاں سے آگے بڑھاتی تھی. لیکن اللہ معاف فرمائے آج اس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے، اس لیے جیسا علاقوں میں کام کا فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے کوشش کرنا کہ جماعت آنے سے پہلے تسلسل کے ساتھ جماعتیں ڈالنے کی فکر کرنا. اس کا مولانا یوسف صاحب دامت برکات ہوگا مغرب میں بڑا اہم بات ہوئی، اس کے چند باتیں ہیں. آپ لوگ یہاں کا عملہ ہو، یعنی ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ مت سمجھو کہ ہمیں کرنول والے ہی یا ہمیں ملے پلی والے صوبے والے ہی نہیں، بلکہ ہم سب کام کرنے والے نظام الدین کا عملہ ہے. بولے کیونکہ بات ہمیں چلا رہی نظام الدین کی، تو ہم سب یہاں کا عملہ ہے. اب آپ اپنے گھر آئے ہو، یہ کام سیرت کی روشنی میں ہوگا. نماز میں ہمارا رخ کعبۃ اللہ کا ہے اور محنت میں ہمارا رخ مدینہ منورہ کا ہے. اللہ نے عزت چیزوں میں نہیں رکھی ہے، اسلام نے ہم کو عزت دی ہے.
اتباع سنت ضروری ہے، اتباع سنت ضروری ہے. کام کرنے والا ساتھی ایک ایک دیکھو دوستو بزرگوں، یہ ایک سنت چھوٹنے کی وجہ سے ہمیں اچھی طرح یہ جتنا مجمع بیٹھا سب بیان کرا ہوں گا یہ بات کو، یہ باقاعدہ بیان کرتے ہم بولے بھی ہوں گے. یہ ایک عمر اتن کے زمانے میں ایک خلاف عطا نہیں ہو رہا. صرف کیا وجہ تھی؟ یہ ایک سنت ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی. وہ کیا تھی؟ مسواک کی سنت. مسواک ختم ہو گئے تھے، وہ مسواک کے بغیر وضو کرتے تھے تو خلاف عطا نہیں ہو رہا. پر مسواک کرنا شروع کرے تو اللہ خلاف عطا کر دیا. تو یہ ایک سنت پر اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. تو جب اس کام کو ہمیں دعوت کے نبیوں والے کام کو لے کر چل رہے اتباع سنت کے بغیر کیسا اللہ کی مدد آتی بولو؟ تو اسی واسطے اللہ معاف فرمائے دوستوں کو، آج نکل رہے لیکن آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو رہے. اس لیے اتباع سنت ضروری ہے. ایک ایک چیز کو جان جان کر پوچھ کر ہمیں اتباع کرنا اللہ کے نبی کی سنتوں کے ضروری. اتباع سنت ضروری ہے. ایک واقعہ سنا ہے، ایک مجلس لگی تھی، بڑے بڑے جو ہے گورنر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی تھے، لقمہ کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا. تو یہ ایک لقمہ ہاتھ سے گر کر نیچے دسترخوان پہ گرا، اس کو اٹھا کر کھانے لگے. تو بازو والا ساتھی بولے ارے تمہیں کیا کری بھائی، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ان کے سامنے اٹھا کر کھائے تو ہمارا کیا یہ رہیں گا، عزت کیا رہیں گی، ایسا بولے. تو وہ صحابی بولے ان احمقوں کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ارے میرے نبی کی سنت ہے جو لقمہ گر گیا اسے اٹھا کر کھاؤ، تو میں ان کے واسطے میرے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑتا بولے. تو یہ صحابہ کے اندر جذبہ تھا، ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرتے تھے. جو متبع سنت ہوگا اللہ اسی سے کام لیں گے. جو متبع سنت جتنا سنت کے قریب ہوگا اسی سے اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لیں گے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا 12-13 سال کی عمر تھی تقریباً. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بچے تھے. تو الیاس صاحب بلا کر پوچھے کہ بیٹا یوسف کیا تو قطب بننا چاہتا ہے؟ کیا تو قطب بننا چاہتا ہے؟ تو یوسف رحمۃ اللہ بولے کہ ابا جان قطب کیسا بنو؟ تو بولے آسان ہے. بولے جہاں پر سنتیں مٹائے جا رہے ہوں، سنتیں مٹ رہے ہوں، وہاں پر سنت کو زندہ کر، سنت کو زندہ کرنے کی دعا کر، اللہ تجھے جو ہے قطب بنا دے گا. بولے تو یہ سنتوں کو زندہ کرنے والا کام کوئی معمولی کام نہیں دوستوں. جہاں جہاں سنتیں مٹ جا رہے ہوں وہاں سنتوں کو زندہ کریں اور اس کی دعا کریں تو اللہ تجھے قطب بنا دے گا. رواج کو ختم کرنا ہے ہمارا کام. اچھی طرح سمجھو دوستوں. ابھی ہمارے بھائی سلیم صاحب بھی بتائے، شیخ سلیم صاحب کہ بولے سنت دعوت، سنت عبادت، سنت عادت قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جیسا عبادات میں تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا سنتوں کے اعتبار سے، ایسا ہی دعوت میں بھی قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ارے ایک عادت کی سنت بدل نہیں سکتی کہ جیسا حضرت ہمیشہ مثال دے کے فرماتی کوئی مسواک کے بجائے جو ہے برش کرے تو برش مسواک کا بدل نہیں ہو سکتی. تو ایک طریقے کے اندر ایک سنت یعنی ایک رواج جو ہے سنت نہیں بدل سکتا. تو دعوت کے کام میں رواج کو داخل کرنا یہ کیسے جو ہے اللہ کی مدد آ سکتی بولے؟ تو ہمارا کام رواج سے بالکل بچانا ہے. رواجی چیزوں سے ہمارے کام کو کوئی دخل نہیں دوستوں کو. ہمارا کام تو خود محنت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. رواجی چیزوں سے کام کو بچانا ہے. اطاعت اس کام میں ضروری ہے. جہاں اطاعت ہوگی وہاں پر اجتماعیت ہوگی. اطاعت جہاں ہوگی وہاں اجتماعیت، اور اجتماعیت نہیں تو وہاں افتراق پیدا ہوگا. اجتماعیت نہیں رہے گی، افتراق پیدا ہوگا. پہلے صف کے لوگ منتشر ہوئے تو عوام میں انتشار پیدا ہو جائے گا. عملے کے ساتھ اس میں 100% نرمی ہو. عملے کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی، ہمارے بڑے ساتھی 100% نرمی برتنا ہے. اور اس کام میں عاجزی ہے، اور اس کام میں تواضع ہے. اس کام میں چڑچڑا پن نہیں، کسی کو جو ہے یعنی چڑچڑا پن سے جھٹکنا بولنا ایسا نہیں، بلکہ نرمی سے اور تواضع سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں جو ہے کام کو عاجزی کے ساتھ کام کو پیش کرنا ساتھیوں کو. تو اس سے عملہ بنتا. اگر گرمی ہوگی تو عملہ بکھر جائے گا. اگر ہمارے اندر گرمی ہوگی، سخت مزاج ہوگی تو عملہ بکھر جائے گا، عملہ قریب نہیں ہوگا. ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ کسی چیز سے ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک فرمایا کسی کو مار لگتا ہے تو اس کا زخم تھوڑے دن رہتا، زخم سوکھ جاتا، لیکن کسی کو زبان سے کر کوئی بات بول دیے اس کا زخم لگتا ہے تو ہمیشہ کے لیے باقی رہتا. بولے جب بھی وہ نظر آتا اس کی بات یاد آیا تھا، ارے انہوں میرے کو ایسا بولا تھا، ارے میرے کو ایسا ستایا تھا، وہ فوراً یاد آیا تھا. بولے مار جسم کو لگتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن زبان سے جو بات نکلتی وہ دل کو جا کر زخم لگتا ہے تو ہمیشہ وہ یاد رہتا. اس لیے کبھی کسی کو زبان سے ایسی بات نہیں بولنا، مذاق میں بھی ہو یا دوستی میں بھی ہو یا ہمارے تعلقات کی وجہ سے بھی ہو، کوئی ایسی بات نہیں بولنا کہ اس کو وہ بات چبھنے لگ جائے. بلکہ ہمیں تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہمیں ساتھیوں کو لے کر چلنا، اس سے عملہ بنتا. بولے ایک آدمی مثال دیے، ہمارا کام ایسا نہیں کہ بھئی ایک آدمی گشت کر رہا ہے، مشورے میں شرکت کر رہا، شب گزاری میں آ رہا، 3 دن جماعت میں جا رہا تو بولے یہ اس کا انفرادی عمل ہے. بولے ہمارے بڑے اس وقت یہ فکر کر رہے ہیں بھئی ہمیں کام میں عملہ بنانا ہے، ہمیں خود ذات سے کرنے کا کام نہیں. یہ تو ہمارا حج ہے. ایک آدمی اپنی ذات سے گشت کر لے رہا، اپنی ذات سے
شب گزاری کو آ رہا, اپنی ذات سے جو ہے 3 دن بھی چلے جا رہا, تو بولے یہ انفرادی عمل ہے, اس کا اجتماعی عمل کب ہوگا؟ اس کے اجتماعی عمل ہونے کے لیے یہ اپنی ذات سے گش میں جا رہا تو 2-4 گش میں لے کر جائے, شب گزاری کو آ رہا تو 2-4 گش شب گزاری کو لے کر آئے, 3 دن جا رہا تو پوری جماعت بنا کر 3 دن لے کر جائے. تو جب عملہ تیار کرے گا تو یہ عمل اس کا اجتماعی ہوگا. بولے ہمیں اپنی ذات سے کر لینا ہے, کوئی کمال نہیں بولے, تو بلکہ ہمیں تو عملہ بنانا ہے, اور عملہ بنتا ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے سے. حالات میں ساتھیوں کو سنبھالنا ہے اور ساتھ دینا ہے. بعض مرتبہ ہمارے ساتھی کام کرتے کرتے کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ آ جاتا, گڑبڑ میں کچھ ایسا ہو جاتا کہ بھئی وہ بیچارہ جو ہے پریشان ہو جاتا, تو اس کو سنبھالنا, اس کو لوگوں کو بولتے پھرنا نہیں, ارے انہوں دیکھو جماعت والا ایسا کر رہا, انہوں دیکھو ایسا کر رہا, ارے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو معلوم ہوگا تو انہیں اور دور ہو جائے گا, بیچارہ پہلے پریشان ہے. تو بولے ہمیں تو ساتھیوں کو ان کے حالات میں سنبھالنا ہے, بولے ان کو جو ہے ان کو قریب کرنا ہے, ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے, حالات میں ساتھیوں کو سنبھالنا ہے اور ساتھ دینا ہے. مشکل حالات میں ساتھ دیں گے تو ہم مشکل حالات میں ساتھ دینا, ہم تو محسنین کو بھی بھول جاتے, جو ہم پر احسان کر رہا تھا اس کو بھی ہمیں بھول جاتے ہیں جدینا کے بعد. لیکن صحابہ کی زندگی کی سیرت اٹھا کر دیکھو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں کتنا ان کو ستاتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ ہم سنتی بار بار کوڑوں سے مار رہے, گرم ریت پر کھینچ رہے, لیکن جب مدینے کو آ گئے تو اذان کی ذمہ داری اللہ کے نبی صاحب ان کے سپرد کیا. تو فجر کی نماز کے لیے اذان دینے سے پہلے آ کر تہجد کے بعد مکے کے مشرکین کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ یعنی مکے کے مشرکوں کو اللہ ہدایت دے, ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے. تو وہ ستانے والوں کو یاد کر کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے, پھر اس کے بعد ٹھہر کر اذان دیتے تھے. بولے بلال تو سیرت میں بات ہے. تو اس لیے دوستوں کو ہمیں تو محسنین کو بھول جاتی, لیکن وہ ستانے والوں کو بھی نہیں بھولتے تھے. بولے قریش کو ہدایت دے یا اللہ, ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. ساتھیوں کی قدر کرنا, ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے, تھوڑا دیر سے آئے, سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے, تو وہاں بیٹھ گئے. تو فوراً ابو صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ جگہ بنا کر بولے کہ علی رضی اللہ عنہ ادھر آ جاؤ. تو علی رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھے. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا, چہرہ کھل رہا تھا, یعنی خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے, اور اپنی زبان سے کہنے لگے اہل فضل ہی اہل فضل کو پہچانتے ہیں. یعنی علی رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت ابو بکر پہچان کو ان کو قریب لا کر بٹھا لیے. تو ہمیں ساتھیوں کے مقام کو پہچاننا, ان کو قریب کرنا, اور مرکز نظام الدین آتے رہنا ہے, اور ذمہ داروں کے قریب رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی تھی کہ انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ ہمیشہ اپنا عملہ بنا رہے. حضرات علماء کو بہت ضرورت, حضرت علماء کرام کی بہت ضرورت ہے. سالانہ خروج 1 سال اپنے علاقے سے ایک مرکز سے ہو. جیسا بھوکا بچہ اپنے ماں کے چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے, ایسا ہی عملے کو نظام الدین آنا ہے. اخلاق اچھے بنانا ہے, لوگ ہمارے بارے میں گواہی دینے والے ہوں, لوگ ہمارے بارے میں ہمارے پیچھے گواہی دو, بڑا اچھا آدمی گواہی دیں. تقاضا کو پورا کرنے کے لیے عملے پر نگاہ ڈالنا, صلاحیت والوں کو استعمال کرنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر بلایا گیا اور ان کو جھنڈا دے کر بھیجایا گیا. ایسا عملہ مرکز کو آنا کہ ہمیں جہاں چاہے بھیجو, جتنا چاہے اتنے خرچ کے ساتھ بھیجو. فتنوں کا علاج خروج کو بڑھانا ہے. صرف تفہیم یعنی سمجھانا ہی کام نہیں, بلکہ تشکیل اصل ہے. روزانہ حیات الصحابہ, ایک بزرگ نظام الدین کے غالباً سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ کام کرنے والے ساتھی روزانہ کوشش کریں کہ حیات الصحابہ کے 20 صفحات تو پڑھنے کی کوشش کریں. بولے روزانہ 20 ورق تو بھی ہمیں حیات الصحابہ پڑھنا. بولے لوگوں کا یہ خیال ہے, حضرت جی کے بیانات ہے وہ, لوگوں کا یہ خیال ہے اسلام ملک و مال سے پھیلے گا, حالانکہ مجاہدوں سے قربانیوں سے پھیلا ہے. قربانی ہوگی تو دشمن کے گھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ چمکائے گا, ورنہ بادشاہت میں بھی مٹ جائے گا. کیا بولے کہ حضرت جی کے بات ہے, بولے جو آدمی مجاہدہ قربانی دیتا رہے گا تو قربانی کے دینے کی وجہ سے دشمنوں کے یعنی گھیرے میں رہا بھی تو اللہ اس کو چمکا کر دکھیں گے. اگر قربانی دینا چھوڑ دے گا, مجاہدہ کرنا چھوڑ دے گا, تو بادشاہت میں رکھ کر بھی اللہ اس کو مٹا دیں گے. منافقین فرماتے تھے مال ملا تو ہم خرچ کریں گے, جب مال مل گیا تو بخیل بن گئے. مجھے تمہارے, اللہ کے نبی نے فرمایا, مجھے تمہارے بارے میں فخر کا خوف نہیں ہے, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے تم پر مال پھیلا دیا گیا اور تم اس میں لگ کر حق کو چھوڑ دو. عمر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ جو یعنی جو ملکاں فتح ہوتے تھے وہاں سے مال آتا تھا, تو موتیاں یعنی ہیرے موتیاں آئے, تو ایک جو ہے ڈبی میں موتیاں ڈال کر اما عائشہ کے پاس بھیجائے. تو اما عائشہ بولے یہ میرے پاس کیوں بھیجائے؟ تو یہ اور دوسرے بیویاں بھی ہیں, نے بولے تمہارا حصہ ہے. وہ لے کر جو ہے دیکھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے, یا اللہ اب تو جو ہے اسلام پھیل گیا اور فتوحات ہو رہے اور مال مدینے میں کثرت سے آ رہا, اب یہ ہدیے یہ چیزیں میرے پاس آتے رہتی ہیں, یا اللہ آئندہ یہ مال آنے سے پہلے تو مجھے اپنے پاس بلا لے.
چنانچہ 1 سال کے اندر ہی اما عائشہ تعالیٰ کا جو انتقال ہو گیا وہ دنیا سے چلے گئے. تو ہمارے بڑے صحابہ تو مال آنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے امتحان نہ لے لے. محسنین مخلصین پر غالب آ جاتے ہیں. جو مال لگاتے ہیں اس کام کے اندر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں مال لگاتے ہیں لیکن جان نہیں لگاتے, اور جو مال لگاتا وہ اپنا مقام بنانا چاہتا, جو مال لگاتا وہ اپنا مقام بنانا چاہتا. اس لیے ہمیں کسی کے مال کو لینا نہیں بلکہ مال والے کو تو جان لینا ہے, یعنی اس کا وقت مانگنا ہے بولے. تو ورنہ کیا ہوگا, وہ مال دے گا تو پھر کیا بولے محسنین جو ہے مخلصین پر غالب آ جاتی. بولے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو مسجد تھی اس میں ایک ہاؤس بنا رہے تھے. تو ایک آدمی مالدار آیا, آ کر بولے حضرت میرے پاس یہ پیسے ہے, یہ تعمیر میں استعمال کرو. بولے نہیں لے بھائی, یہ کام تو ہمارا ہو جا رہا, کام بن جا رہا. نہیں حضرت لے لو, اصرار کیا تو اچھی بات ہے, رکھ دے, بول کے مال لے لیے. اب وہ نکل گیا. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کام میں تھے, تو باہر کچھ جو ہے معماروں کی کچھ آواز آ رہی تھی. جھانک کر دیکھے کیا ہو رہا. تو بولے جو آدمی مال دے کر گیا وہ جاتا جاتا جو کام کر رہے تھے, جو معمار کام کر رہے تھے, ان کو بول رہا یہ ایسا نہ کو ایسا بناؤ, یہ وہاں نہ کو وہاں رکھو. اب اس کو بول رہا کیوں انہوں مال دے کر آیا تو وہاں یہ بول رہا. تو فوراً وہاں اشرف تھانوی رحمۃ اللہ اس کو بلائے, بولے یہ مال تیرا رکھا ہوا ہے, تو لے لے چل جا, ہمارے حساب سے ہمیں ایک چیز بنا رہے ہیں, تو مال دے کر اس میں دخل کر رہا, کہیں نکو لے جا. تو بولے مال والے جب مال لیتے ہیں تو پھر وہ مخلصین پر غالب آ جاتے ہیں بولے, اور وہ اپنا مقام بنانا چاہتی ہیں. بولے پھر ان کے اوپر ہماری تشکیل نہیں ہو سکتی, ان کے اوپر ہماری بات نہیں چلتی. اس لیے ہمارے کام میں کسی کا مال لینا نہیں بلکہ ہمارے کام میں مال کے ساتھ جان بھی ہے, یعنی جان مال کو لے کر ہمیں نکلنا ہے. تو جبھی جو ہے وہ آدمی اس کی صلاح صحیح جگہ پر لگے گی اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتی. تو اس لیے ہمیں مال والوں سے بھی بچنا ہے. ہر آدمی کا جیب اس کا بیت المال ہے. ہمارے کام میں کوئی بیت المال نہیں بلکہ ہر آدمی کا جیب ہی اس کا بیت المال ہے. امت پر مال خرچ کریں گے دعوت کے بغیر تو اس امت میں مال کی ہرس پیدا ہوگی, دین کی ہرس پیدا نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے بہت سارے باتیں ہیں الحمدللہ, کیونکہ ابھی وقت نہیں. جیسا ایک بات یہ بولے, جیسا دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایسا ہی دین کی محنت میں بھی قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. باطل آلات کے ذریعے دین پھیلانا یہ ایک وسوسہ ہے. باطل آلات کے ذریعے دین پھیلانا ایک وسوسہ ہے. فون میں ڈال کر گھر میں بیٹھ کر ہمیں بیان سن لیتی بول کر سمجھنا, یہ ان آلات کی وجہ سے یہ بالکل اس سے کوئی متاثر یعنی کوئی اثر نہیں ہوتا. بولے کوئی اثر نہیں ہوتا. جتنا آدمی مجمع میں بیٹھیں گا اللہ کی رحمت اترتی رہتی, فرشتوں کے پروں کے اندر ہم بیٹھ کر رہے, یہاں بیٹھ کر جو بات سنتی وہ بات ہمیں فون میں ریکارڈنگ کر لے, وہ گھر میں جا کو ٹائم نکال کو سنیں گے بولے تو سننے سے وہ اثر نہیں ہوتا جتنا یہاں بیٹھ کر سننے سے اثر ہوتا. تو اس لیے ان آلات سے ہمیں اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کرنا. اور ان آلات کی وجہ سے آج دیکھا جا رہا علماء میں اور عوام میں دوری پیدا ہوتی جا رہی. علماء میں عوام میں دوری پیدا ہو رہی ہے. عوام علماء سے مستغنی ہو رہے ہیں. ایمان کی تکمیل دعوت سے ہوگی, ایمان کی بڑھوتری مختلف اعمال سے ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی تکمیل تو دعوت سے ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی خود فرمایا ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو, لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو, یعنی اس کے مفہوم کو سمجھانا ہے. امتحان بھی لیتے تھے. حارثہ اتانو سے پوچھا کس حال میں تم نے صبح کیا ہوا, حدیث ہم سنتے ہیں. تو اس طریقے سے امتحان بھی. امر بالمعروف نہیں منکر ایمان کے وجود کی علامت ہے. ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی یہی ہے. جس مجلس میں تصویر کشی ہوتی ہے, حضرت نے خاص طور سے اس مرتبہ واپسی یعنی آخری وقت میں یہ بات بہت اس کے ساتھ سمجھایا, فجر کے بیان میں بھی بولے کہ جس مجلس میں تصویر کشی ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا. وہاں فرشتوں کا نزول, فوٹو نکالتے نہیں, کیمرہ فون میں فوٹو نکالنا, بھائی بیان سنتے رہے تو خالی سمجھ میں نہیں آتا, بھائی ذرا تصویر دکھتی رہے تو ہمارے کو ذرا انٹرسٹ ہوتا. کہتے اللہ معاف فرمائے تو سر کو تصویر کشی سے تو فرشتے کا نزول ختم ہو جاتا. بولے گشت میں ہمارا گشت میں جانے کا موضوع کہ حضرت تو ہر روانگی میں روزانہ یہ بات بتا رہے, گشت کا موضوع ہمارا برائے گشت برائے جو ملاقات نہیں بلکہ گشت برائے مسجد ہے, مسجد کو لانے کے لیے ہے. ایک آدمی گڑھے میں گرا ہوا ہے, ہم جا کر دیکھے گڑھے میں گر کر ہے, اس کو بول رہے ہاتھ پکڑ ایسا نکل بول کے سمجھا کو واپس آ جا رہی, تو کیا وہ نکل سکتا؟ تو ہمیں جیسا گڑھے میں گرے ہوئے کو نکالنا ہے, ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں سے نکالیں گے. تو ایسا ہی ہمارا گشت کا موضوع جن ماحول میں آدمی ہے اس ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے. تو اس طریقے سے بہرحال دوستوں کو ہمیں جو ہے بڑوں کی بات کو فکر کے ساتھ لینا بھی ہے, اور ان باتوں کے مذاکرے بھی کرنا ہے, اور ان باتوں کو زندگی میں لا کر یہ آخر ہمارے ایک ساتھی تک ان باتوں کو موجودہ جماعت کے ساتھیوں ہر ایک تک یہ بات کو پہنچانا ہے. اور سارے باتوں کا خلاصہ یہی ہے, اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر. کوئی آج کل اللہ معاف فرمائے کام کرتے کرتے ایک چیز پیدا ہوتی جا رہی, بھائی میرا بھی ایک مقام بننا, میں بھی ایک جو ہے ایک عہدہ ہونا, یہ چیزیں ختم کرنا. دوستوں کو ہمیں تو کام اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا, جو جتنا قربانی دیتا رہے گا چلتا رہے گا, اللہ تو اس کو آگے بڑھاتے رہتے, اللہ اس سے تک کام لیتی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق. چند اہم باتیں ہیں جو سننے میں
भाई एक तो जरूरी अहम बात, हमारे सामने कड़पे का इज्तिमा है। उस इज्तिमा के ताल्लुक से मेहनतें हो रही है और कुछ दौरे भी हुए हैं कि उसका मकसद ये है कि 5 आमाल वाली जो मस्जिदें हमारे पास पहले से फ़ाल है, मस्जिद वार जमात वहाँ बैठ रही है, वहाँ से हर महीना एक जमात 4 महीने की निकालना है। देखो इज्तिमा की मेहनत अलग है। आज हमारा जहन बन गया कि इज्तिमा में जाके काम करें, इज्तिमा से निकालेंगे। इज्तिमा की शान इज्तिमा से निकालना, इज्तिमा की जान पहले निकालना। हजरत जी का मंशा हमारा ये है, पहला जमाना था कितने जमाता निकालती बोलते थे इज्तिमा से, क्या बोलते थे, कितने जमाता निकाल। अब इज्तिमा की तारीफ जो मिल रही है वो नहीं मिल रही है कि कितने जमाता निकालते। भाई जो इज्तिमा सूबे के हिसाब से है, सूबे का हर मर्द हर औरत को उसके ईमान को हरकत में लाकर दावत पर खड़ा करना है, वैसी मेहनत कौन सा जिला करता है बोल को पूछ रही। ताकि हजरत का यह मंशा है कि हमारा जो इज्तिमा कड़पे का हो गया, उस इज्तिमा के बाद आंध्रा और तेलंगाना में हर मरने वाला कलमे के साथ मरे। ये मेहनत करना नहीं करना, हमें करना नहीं करना। भाई एक बेवा औरत है, मेरा कौन सहारा नहीं है भाई, जरा शादी है बच्चे की बोल को भाई करने गई, भाई शादी है मेरी बच्ची की 23 को 24 को 25 को, बोल तो अच्छा ला बहन निके के दिन आपको सप्लाई कर तू। बोला सगा भाई, क्या बोलती मुझसे, क्या बोलती, दलिंदर तो आनो को रहे बोलती, क्या बोलती, आयरू गैरू भी उस दिन कौन की करता है, तेरा क्या कमाल है तू आगो कर तू बोलता। तो ऐसा ये इज्तिमा की मेहनत के वास्ते भाई, इज्तिमा है मेहनत करो बोलते नहीं, इज्तिमा से जमाता निकालती हैं बोलते, फरिश्ते भी बोलती तुम्हें आओ चुनो को बोलती। तो इज्तिमा की मेहनत के लिए जमातें बनाएंगे भाई इंशाअल्लाह। हाँ ये मत देखो कि कितने जमाता निकले। हजरत ये नहीं पूछ रहे आज 4 महीने लगाए सो कितने हैं, छिल्ले लगाए सो कितने हैं, बल्कि तुम्हारे पूरे माशरे के माहौल के तुम्हारे हिसाब में कितने लोग हैं ये पूरे साल में बगैर ईमान के चले गए, बगैर कलमे के चले गए, बगैर उसूल के चले गए। अगर हमारी निगाह इस पर रही तो फिर हर एक की ईमान की बचाने की फिक्र करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अगर ये फिक्र रही तो हर महीना हमारी जमात निकल सकती है, निकल सकती नहीं निकल सकती, निकालेंगे इंशाअल्लाह। हर महीना जमात निकालना बोलकर एक तरतीब बनाए हैं। ये तो कड़पे के इज्तिमा से पहले की मेहनत है। अब तो नवंबर के 16 तारीख से हमारे जिम्मेदारान तय करे हैं, एक जमात दिसंबर में, एक जमात, ये दो हर मस्जिद से निकालेंगे भाई इंशाअल्लाह। कौन मेहनत करेंगे 4-4 महीने, कौन मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अगर अल्लाह करे कि तुम्हारे अज़ाइम इरादे की बुनियाद पर मेहनत शुरू हो गई तो इंशाअल्लाह हिदायत के तो दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब वो दिन ऐलान करना पड़ेगा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दुख तक लोग दाखिल करेंगे भाई इंशाअल्लाह। एक तो ये है। दूसरा है कि अभी सुने हमें उलमा की सोहबत, उलमा का साथ, उलमा हर जमात में रहना हजरत के तमन्ना है, फिक्र है। अब इसके लिए उलमा का एक जोड़ रखा गया है हैदराबाद में, साल 4 महीने लगे उलमा। इन उलमा किराम के पास जाकर इनके औकात क्या है, इनकी आमदगी इस इज्तिमा को लिए वो जाहिर कर दिए, उनको तैयार कर दिए। तो फिर हर हल्के वाले, हर मंडल वाले उन उलमा को साथ लेकर इज्तिमा में पहुंचना है। जुमेरात के दिन 6 तारीख, तो 5 तारीख के रात को वहां पहुंचना है और फिर साथ उनके आना है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। हर मलका खाली बोल दिए नाम आ गया अब उन्हें चले जाती, ऐसा नहीं, साथ लेकर जाना है जिम्मेदार, फिर उनके साथ वापस आना है। वो बात हमें भी सुनना है, वहां क्या बात होती है, क्या है, क्या जिम्मेदारी दे रही, ठीक है। ये दूसरी बात यह है कि 1 महीने के लिए मस्तूरात का खिदमत का वहां निजामुद्दीन में हमारा सूबा है, फरवरी में आइंदा फरवरी। अब उसमें जो हजरात शराइत पूरे हैं, 3 बार 4 महीने लगे हों मर्द के, 3 छिल्ले लगे हों, एक 4 महीने 3 छिल्ले,
मस्तूरात के साथ 3 चिल्ले, आखिरी चिल्ला जो है 3 साल के अंदर हो, 40 साल की उम्र 60 साल की उम्र के अंदर है, वो लोग अपने कवाइद क्या है भेज दे। उर्दू जानते हो अच्छी तरह, तजवीद भी हो, बेहतर है। अंग्रेजी वाले अरबी वाले है तो और बेहतर है। वो अपने कवाइद जो है जिले में दे दे, फिर हम सूबे तक पहुंचाएंगे। अब सूबे वाले वहां मशवरा करके जिनको तय करे वो आएंगे। हमारे तरफ से क्या भी नहीं होगा, वो निजामुद्दीन तय करेंगे कौन है, किसके कवाइद कैसे है। ये एक। दूसरा ये भी बोले गए हैं कि आइंदा 3 महीने के जोड़ में जिले से एक जिले जाना है, और हमारे जिले में अल्लाह हमारे हजरत की फिक्रों को देखे तो हमारा जिस्म क्या खून का खतरा बाख होता है। हजरत एक बड़ा हमला बनाना चाहते हैं, यहां तक के फरमाया कि आप लोग 3 महीने जा रहे हैं, ये मत समझो कि घरों को जा रहे हैं, कि आप तो निजामुद्दीन का हमला है, मेहनत के लिए जा रहे हैं, फिर मेहनत के करके आएंगे। बोले ये सब हमारा हमला बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग आलमी तकाजे पूरे कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको सलाहियत दिया है, वो हजरात अपने कवाइफ लिख कर दे कि जब भी निजामुद्दीन से कौन सा भी तकादा किस वक्त भी आए, हम तैयार है जाने के लिए, चाहे वो अंदरून हो चाहे वो बैरून हो। अब उनके लिए तो 3 बार 4 महीने लगे हुए होना, 3 बार 4 महीने मस्तूरात के काम में भी जाकर, मस्तूरात के साथ भी अंदरून बैरून लगा होना, मर्दों में भी अंदरून बैरून लगा हुआ होना, और निजामुद्दीन की आमद, निजामुद्दीन के 2-2 महीने गए हुए होना। ऐसे लोग अपने कवाइफ लिख कर दे दे तो ये लोग हमारे नुमाइंदा जो जाएगा जिले का, ये तुम्हारे कवाइफ लेकर निजामुद्दीन भी देंगे। निजामुद्दीन वाले जैसा तकादा आया आपको फोन करके बुला लेंगे, चाहे अंदरून का हो चाहे वो बैरून का हो। ये 2 हो गए। और तीसरा, माजूरीन जितने भी हमारे मंडलों में, हमारे हलकों में है, वो सब इनको मेहनत करके लेकर कड़पे के इज्तिमा को पहुंचना है। कड़पे के इज्तिमा को क्या वे लाएंगे इंशाअल्लाह। मेहनत करते हुए उनको से रोजा निकालो 2-3 महीने, फिर उसके बाद इज्तिमा में पहुंचो। एकदम इज्तिमा में मत लाओ। हजरत बोलेंगे कि इनको अमाल से गुजारते हुए वहां लाना है। और तीसरा तकाजा ठीक है भाई, इंशाअल्लाह अब दुआ होगी, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आइंदा जो हमारा सेमाई जोड़ होगा निजामुद्दीन में होगा, फिर उसके बाद कड़पे का इज्तिमा है, हैदराबाद का सेमाई जोड़ भी वहीं होगा, हमारा भी वहीं होगा इंशाअल्लाह। भाई जो लोग तकाजे की जमात हमारे को जो जिले बंजर इलाके दिए हैं, उसको तकाजे की जमात बनाने के लिए थोड़े नाम भी 6-7 नाम भी आए थे, या मंडल वाले 2 देती 3 नामा देती बोले थे, वो भी अगर देखो चले गए तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारा जो जिले का महाना मशवरा होगा, जिले का पूरे लोगों का, ये तो सेमाई जोड़ है, लेकिन वो जिले का मशवरा सुबह में फजर के बाद से 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक होगा, फजर के बाद से। एक मंडल से 5 साथियां तशरीफ लाए। भाई सारे ऐलानात हो गए माशाल्लाह, साथी उसको गौर भी करें, नोट भी कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को 2 अमल दिए थे, एक अमल दावत, दूसरा अमल दुआ। क्योंकि दुआ और दावत का अमल जो है ना, अल्लाह से लेने का जरिया है, दावत और दुआ। और दुआ क्या, अल्लाह से सवाल है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से सवाल और अल्लाह से मांगना है। तो अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी मांग को पूरी करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अव्वल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या राहल मसाकीन, या ज़ी क़ुव्वतिल मतीन, या अरहमर राहिमीन। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعاتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا عفو در گزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما ہمارے لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ آپ کے ذات عالی کا یقین عطا فرما آپ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اپنی محبت کا شمع دل میں جاری فرما اے اللہ سارے عالم کے انسان نسل آدم ہیں اے اللہ آپ ہی ہم سب کے خالق اور مالک اور رب ہیں اے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما اے اللہ آپ ہدایت دیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اے اللہ جہنم کے راستے سے بچ کر جنت والے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما اے اللہ خصوصاً اس ملک والوں کو ہدایت عطا فرما یہاں سے آپ نے آپ کی دین کی محنت کو جاری فرمایا ہے اے اللہ اس ملک کا حق بنتا ہے یہاں کے ہم وطنوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ یہاں کی وزراء اور حکمراں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما اے اللہ ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما اے اللہ مکر کرنے والوں کے مکر سے حفاظت فرما اے اللہ شیاطین کے شر سے نفس کے شرارتوں سے حفاظت فرما بد جنات کے شر سے حفاظت فرما مضر جانوروں سے حفاظت فرما حاکموں کے شرور سے حفاظت فرما نفس کے شرارتوں سے حفاظت فرما اے اللہ وبائی امراض سے حفاظت فرما اے اللہ ہر بلایات سے حفاظت فرما جادو ٹونوں سے حفاظت فرما اے اللہ جو امت میں خیر ہے جو آپ نے فرمایا ہے خیر امت اس امت میں جو خیر ہے اس کو اجاگر فرما اے اللہ اس امت میں جو خیر ہے اس کو جاری اور ساری فرما اے اللہ سارے عالم کے لیے اس امت کے قربانیوں کو قبول فرما اے اللہ مجاہدات کو قبول فرما اے اللہ جتنی جماعتوں کی نقل و حرکت سارے عالم میں ہو رہی ہے اے اللہ بخوبی آپ جانتے ہیں ہم سب کی بہترین تربیت فرما کر ان علاقوں میں ہدایت کو جاری فرما اے اللہ آپ ہادی ہے آپ ہدایت دینے والے ہیں اے اللہ ہم کو اس کام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ کام کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ کام کرنے والے عملے کو حرکت میں لائیو اے اللہ کام کرنے والا عملہ گھروں میں نہ رہیو بلکہ مساجد اور اپنے راستے میں نکلنے کی انہیں توفیق عطا فرما اے اللہ کام کرنے والوں کی ضروریات زندگی کو سہل فرما اے اللہ سارے امت مسلمہ کی ضروریات زندگی کو آسان فرما اے اللہ سارے امت کے جان و مال ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما اے اللہ نوجوان نسلوں کی جوانی پر رحم فرما اے اللہ ان کی جوانیاں تباہ ہونے سے حفاظت فرما اے اللہ ان کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم جاری فرما اے اللہ ہر گھر کو دین کا گہوارہ بنا ہر گھر سے دین کے چشموں کو جاری فرما اے اللہ معاشرت کو زندہ فرما اخلاقیات کو زندہ فرما معاملات کو زندہ فرما اے اللہ آپ بڑے رحیم اور کریم ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ کمزوروں کے ساتھ آپ کی مدد شامل حال ہے اے اللہ آپ ہی رہبر عالم بن جائے اے اللہ کوئی ہمارا رہبر نہیں کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کوئی ہمارا ہمسایہ نہیں کوئی ہمارا دلجوئی نہیں اے اللہ بے شک آپ ہی ہمارے ہمدرد ہیں آپ ہی ہمارے رہبر ہیں آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں اس یقین کو سارے امت مسلمہ کے دلوں میں جاری اور ساری فرما اے اللہ ایمان کی حقیقت کمال ایمان کے ساتھ دلوں میں راسخ فرما اے اللہ نماز کی حقیقت کمال نماز کے ساتھ عطا فرما اے اللہ علم نافع علم کی حقیقت کمال علم سے ساتھ عطا فرما ذکر کی حقیقت کمال ذکر کے ساتھ عطا فرما اخلاق کی حقیقت اخلاق حسنہ سے مستفید فرما اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ دکھاوے سے اے اللہ نام و نمود سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما
اے اللہ بے شک آپ جس کی حفاظت فرمائیں گے اس کی حفاظت ہو جاوے گی۔ اے اللہ یہ امت مرحومہ ہے، اے اللہ اس امت کے سارے مشکلوں کو حل فرما، اے اللہ اس امت کی رہبری فرما، اے اللہ اس امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، علماء حقانی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کے سارے طبقات کو اس کام پر مجتمع فرما، اے اللہ اس کام کو انشراح فرما، اے اللہ جتنے مراکز دنیا میں قائم ہوئے ہیں بڑے قربانی سے ہوئے ہیں، اے اللہ ان مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ ان 5 اعمال مساجدوں کی حفاظت فرما، سارے مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، آپس میں جوڑ، آپس میں محبت قائم و دائم فرما، اے اللہ ساتھیوں کی غیرت کو بیدار فرما، دین کے مٹنے کا غم جاری فرما، اے اللہ دین کو لے کر چلنا عالم کے اعتبار سے ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ بے شک ہم نیت کرتے ہیں اور نیت بھول جاتے ہیں، اے اللہ آپ آسان کریں گے تو ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائے گی، اے اللہ آپ آسان فرما دیجئے، اے اللہ ایک مدت ہو گئی ہے اپنی مدد جاری فرمائیے، تمنا دلوں میں لے کر چلے گئے ہمارے اسلاف، اے اللہ ان تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ امت کی جان مال جو لگی ہے اس کے طفیل میں اپنی مدد نصرت جاری فرما، اے اللہ بڑی کمزور امت ہے، اے اللہ آپ قوی ہیں، اے اللہ امت کو قوت عطا فرما، اے اللہ بے شک آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو راسخ اور پیوست فرما، پیارے نبی کی محبت کو راسخ اور پیوست فرما، اے اللہ دین کی طرف ہمیں کوچ کرنا آسان فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنی تنظیمیں دین کی چل رہی ہے ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ سارے کام کرنے والوں کی ضروریات زندگی کو سہل فرما، اے اللہ ان کے مسائل حل فرما، اے اللہ جو جس حال میں آپ جانتے ہیں آپ ان کے حالات کو مستقر فرما، ان کے حیوات کو مجتمع فرما، اے اللہ ان کے حالات کو حل فرما، اے اللہ جو مسائل میں گھرے ان کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ جو ضروریات کے اعتبار سے اے اللہ تنگیوں میں چرے ہیں ان کے تنگیوں کو دور فرما، اے اللہ سارے امور میں انجام خیر کو جاری فرما، اے اللہ جو عزائم کیے گئے ہیں ان عزائم میں قوت عطا فرما، اے اللہ اپنے مسجدوں کے اعتبار سے عزائم کیے ہیں اپنے مساجد میں استقامت کے ساتھ استخلاص کے ساتھ آپ کی رضا کے لیے کام کرنا آسان فرما، اے اللہ مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما، وہاں کے عملے کی حفاظت فرما، وہاں کے عملے کی ضروریات کا تقبل فرما، نیچے سے اوپر سے سامنے سے پیچھے سے حفاظت فرما، اے اللہ شیاطین کی شر سے نفس کے شرارتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم کیا مانگ سکتے ہیں آپ سے، آپ خود جانتے ہیں ہماری ضرورت کیا ہے، آپ ہماری ضرورت کو جانتے ہوئے پوری فرما دیجیے، اے اللہ خواہشات والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ضروریات کا تقبل کر دیجیے بادشاہ، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اے اللہ دنیا کے تفکرات سے ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا کی فکروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کی فکر اے اللہ غالب فرما، آخرت کا کارگزاری ہمارے سامنے مستحضر فرما، اے اللہ قبر کی وہ گھڑی کیسے گزرے گی جو سب ہم کو ڈال کر آ جائیں گے، اگر آپ اے اللہ اس قبر کے عذاب سے فرق ہم اے اللہ کوئی عمل نہیں ہے، یا واسع فضل یا غفر، بل آپ کا فضل چاہیے، قبر کی وہ گھڑی آسان فرما دیجیے، اے اللہ ممکن ہے کہ سوالات کو آسان فرما، قیامت کے منظر سے ہم سب کی حفاظت فرما، قیامت کے سوال جواب سے آسانیاں پیدا فرما، پل صراط سے بجلی کی طرح پار فرما، اے اللہ ہمارے نسلوں میں دین کے دائیوں کو پیدا فرما، اے اللہ ہمیں نسلوں میں دین کے شہدائیوں کو پیدا فرما، اے اللہ ہمیں نسلوں میں علماء اور مفتیان کو پیدا فرما،
اے اللہ ہمیں نسلوں میں حفاظ و ائمہ کو پیدا فرما، اے اللہ ہمیں نسلوں میں مجاہدین و ائمہ کو پیدا فرما، اے اللہ ہمیں نسلوں میں ذاکر اور مجاہدین کو پیدا فرما، اے اللہ بے شک آپ خالق اور مالک اور رب ہیں، اے اللہ اس مجلس کی برکت سے دعا کو قبول فرما اور جنت کا راستہ سہل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 4:45 بجے اذان ہوگی، 5 بجے جماعت کھڑی ہوگی، ٹھیک 5 بجے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائے اور 5 بجے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ